ڈاکٹر وقار احمد صاحب، یہ جو ایجیٹیٹڈ مائنڈز ہیں، جن کو ہم کبھی کہتے ہیں یہ برین واشڈ ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ایکسٹریمسٹ مائنڈز ہیں، یہ پھر ٹیرر کی طرف جاتے ہیں، اور اس میں سکولز انفارچونیٹلی، کالج وانا والی میں ایگزامپل دے رہا ہوں، انفارچونیٹلی ہٹ ہوئے. لیکن یہ جو ڈرگ والا معاملہ ہے، یہ بھی تو سوشل میڈیا جو ہے وہ ٹول بنتا ہے اس کی پروموشن کے لیے. بارہ ہم نے سنا اسلام آباد کے اسکولوں، کالجز، یونیورسٹی میں ڈرگ بڑی عام ہے. یہ فینامینن تو کنٹرول کیا جانا چاہیے. سر فیس بک آئی 2004 میں، 2003 میں اس نے وہ فیس میش شروع کی تھی ہارورڈ میں، اور اس کے بعد وہ بین ہو گئی تھی. اس کے بعد فیس بک شروع کی. کیا اس سے پہلے ٹیررزم نہیں تھا؟ کیا اس سے پہلے ڈرگز نہیں تھی؟ دیکھیں سب کچھ تھا. اس ٹائم وہ ڈفرینٹ طریقے سے مارکیٹ کرتے تھے، آج آپ ڈفرینٹ طریقے سے مارکیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہاں ڈیفینیٹلی جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا، انزائٹی لیول، میں نے آپ کو بتایا نا ان کا بڑا جو ہے نا وہ اٹینشن سپین بڑا شارٹ ہو گیا ہے. انزائٹی ڈیفینیٹلی، آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک اسکرین دیکھتے جا رہے ہیں، کلک کرتے جا رہے ہیں، ایک مووی دیکھ رہے ہیں. اب آپ، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جس طرح کی ہماری آج کل کے ہم لوگ چلا رہے ہیں، یعنی کہ فرض کریں اگر آپ دیکھیں تو جناب یہ لوگ آپ کو ایسی عالیشان عمارتیں دکھا رہے ہیں، لوگ پیسہ پھینک رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو وہ ایک انزائٹی ڈیولپ کر رہے ہیں. تو وہ اس میں میڈیا کا دیکھیں، وہ جو کانٹینٹس ہم ان کو دکھا رہے ہیں، وہ جو کانٹینٹ وہ بچہ دیکھ رہا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر دوسری طرف ہی دیکھیں تو ہمارے پاس جو نالج تھا ہمارے دور میں، اگر آپ آج اپنے بچے کے پاس بیٹھیں تو وہ آپ کو پوری دنیا کے بہت سے ملکوں کی چیزیں بتا دے گا. کیسے بتائے گا؟ وہ اس لیے بتائے گا کہ وہ سوشل میڈیا پہ پازیٹیو چیزیں دیکھ رہا ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا جی امریکن میں کریکشن بھی ہوتی ہے. ادھر رکیے گا پلیز. ڈار صاحب، آپ ایک ایسے محکمے میں سینئر بیوروکریٹ رہے، یہ منشیات اور ٹیرر کی گٹھ جوڑ کی بات کر رہا ہوں. اس میں ساری شے ہم ٹیکنالوجی پہ ڈال دیں، سارا بلیم سوشل میڈیا پہ، انفورسمنٹ کا بھی تو ایلیمنٹ ہے. انفورسمنٹ کا ایلیمنٹ ہے، اور انفیکٹ ڈاکٹر صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ جب سوشل میڈیا نہیں تھا تب بھی تو یہ تھا. اب سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور یعنی فیسیلیٹیٹر مل گیا، فیسیلیٹیشن ہو گئی، ایک بہتر فیسیلیٹیٹر مل گیا ہے انہیں صرف، اور وہ پرانا کاروبار تھا وہ کنٹینیو کر رہا ہے. انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے بھی یہ فیسیلیٹیٹر کا رول کر سکتا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ بالکل کر سکتا ہے. لیکن اگر میں 50 سال پرانے قانون اور 50 سال پرانے طریقے کے ساتھ آج کی سمگلنگ روکنا چاہوں گا تو وہ ممکن نہیں ہے. گویا کہ اپڈیشن چاہیے، گورنمنٹ کو بھی اپڈیشن چاہیے، سٹاف کی نئی ٹریننگز چاہیے، ان کو نئی ایکوپمنٹ چاہیے، ان کو بھی نئی سوچ چاہیے. ایک جنرلی ایک ایگریڈ چیز ہے کہ کرائم جو ہے وہ انفورسمنٹ سے ہمیشہ ایک قدم آگے ہوتا ہے. یعنی سادہ مثال ہے کہ ٹیررسٹ آتے تھے، ان کے پاس لیٹسٹ ویپن ہوتے تھے، پولیس والوں کے پاس وہی برٹش دور کی سیکنڈ ورلڈ وار کی گن. پرانے زمانے میں ٹیررسٹ اور سمگلر کے پاس جو ویپن ہوتا تھا اس کے مقابلے کا ویپن تھا ان کے پاس، لیکن آج جو ان کے پاس ویپن ہے اس کے مقابلے کا ویپن انفورسمنٹ کے پاس نہیں ہے. اب تو جو افغانستان سے ٹیررسٹ آتا ہے، لیٹسٹ امریکن ویپن ہے ان کے ہاتھ میں. سو ہمیں اپنے انفورسمنٹ کی طرف دیکھنا ہوگا. جو کوشش ہے جو کہ ہر قوم کرتی ہے، اور بہرحال آج تک کوئی قوم اس میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی سوائے چائنا کے، وہ یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے ڈرگ کی اس کو کیسے ڈرائی اپ کیا جائے. امریکہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، بلکہ امریکن کی تو کچھ انفورسمنٹ ایجنسیز پر بھی الزام ہے کہ وہ بہت سارے آپریشنز کے لیے ڈرگز بیچ کر پیسہ ریز کرتے ہیں. CIA پر الزام ہے. پاکستان کی میں بھی کچھ ایسی باتیں پچھلے دنوں سنی گئیں، لیکن پھر وہ ختم ہو گئیں. شاید پاکستان کے کیس میں یہ چیزیں درست نہیں تھیں. ہمیں انفورسمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ڈرگ کا جو ڈیمانڈ ڈرائی اپ کرنے کا کام ہے، چائنا جو کہ اوپیم ایٹر تھے،
جس کی وجہ سے برٹن کی اور چائنا کی 2 جنگیں ہوئی. اوپیم وارز ہم انہیں کہتے ہیں, وہ اس ڈیمانڈ کو ڈرائی اپ کرنے میں کامیاب ہو گئے. سو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اینڈ دے یوزڈ سوشل میڈیا فار دیٹ. سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پازیٹیو آبجیکٹیو حاصل کیا جا سکتا ہے. ملک صاحب, لیکن میں ذرا مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہا تھا. مثلا صبح آپ اٹھیں, آپ کو پتہ چلے کہ جی اسلام آباد کورٹ پہ اٹیک ہو گیا, آپ کو پتہ چلے وانا کالج میں اٹیک ہو گیا, آپ کو پتہ چلے FC ہیڈ کوارٹر پشاور میں اٹیک ہو گیا, تو ڈپریشن آنا تو ایک نیچرل بات ہے. اس میں ہمارے جو اوور آل جو انوائرمنٹ ہے, سرکمسٹینسز ہیں, ان کو بھی تو ہم نے درست کرنا ہے, صرف سوشل میڈیا پہ ہی بیٹھ جائیں. دیکھیں, جیسے پہلے میں نے بات کی کہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ایک سوشل کانٹریکٹ کے بارے میں آپ سنتے ہیں, آخر لوگوں نے انڈیویجول لبرٹیز ان فیور آف اسٹیٹ کیوں سرنڈر کی؟ اسٹیٹ نے کیا دینا تھا؟ یعنی سوشل کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں آپ. جی ہاں, اسٹیٹ نے آپ کی زندگی کی ضمانت دینی تھی, آپ کے مال کی ضمانت دینی تھی, اور ان ریٹرن فار دیٹ آپ نے اپنی جو بھی انڈیپینڈنس تھی, فریڈم تھی, اسٹیٹ کے فیور میں سرنڈر کر دی. اب سوشل میڈیا کا اپنا رول ہے, ایوالو کرتی رہی تھی, لیکن کیا یہ اب جو اسٹیٹ ہے کیا وہ رسپانسبلٹی ڈسچارج کر رہی یا نہیں کر رہی؟ ہم سب کو پتہ ہے نہیں کر پا رہی. نہ ہم جسٹس دے پاتے ہیں, نہ ہم ایجوکیشن دے پا رہے ہیں, نہ ہم ہیلتھ کا خیال کر رکھے ہیں, نہ ہم لا اینڈ آرڈر مینٹین کر سکتے ہیں. میں جب چھوٹا تھا, اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم گاؤں کے لوگ ہیں سارے, جب ہم گھر سے آج سے 50 سال پہلے نکلتے تھے تو ڈیمو اگر نہیں چل رہا تو گھر والے ہمیں ٹارچ دیا کرتے تھے ٹانگوں کے اوپر. اگر اس کے اوپر لائٹ نہیں ہے تو بتی لگی ہوتی تھی, اس لیے کہ ورنہ پولیس والا چلان کرتا تھا. آج لوگ کیا نہیں کرتے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو انفورسمنٹ کا بھی ایشو ہے, اسٹیٹ آپریٹرس کی ویکنس ایشو ہے. سوشل کانٹریکٹ ہم نے اس کا مطلب بالکل کلا کما کر دیا. تو جب اسٹیٹ اپنا رسپانسبلٹی نہیں ڈسچارج کر پا رہی, کی ضرورت ہے. نیاز صاحب, ریہیبلیٹیشن بھی ایک چیز کا نام ہے کہ جہاں جتنی بھی پرابلم ہوگی اس کو سائیکلوجیکل ہے, اس کو مینٹل ہے, اس کو میڈیکل ہے, اس اسپیکٹ پہ ان سارے فیکٹر کی وجہ سے اس کو بھی تو اگنور رکھا ہوا ہے. بالکل جی. دیکھیں, ہم ہر بات پہ وہی بات ہے کہ ہم نیگیٹو کو لے لیتے ہیں. ہمیں اس مایوسی کو ختم کرنا پڑا. ہمیں یعنی ایک قومی ریہیبلیٹیشن کا سب سے بڑی بات یہ ہے, اور ہمارے سامنے ایگزامپل ہے. دیکھیں نا, ہمارے اگر ہم دیکھیں تو جو جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ اور کامیابی ماشاءاللہ اللہ میاں نے پاکستان کو دی اور افواج کو دی, تو آپ کانفیڈنس لیول چیک کریں, ہر ایک بندے کا اعتماد بڑھا. تو ہمیں اس پازیٹیوٹی عزت بڑی دنیا میں, بالکل عزت ہوئی. پھر ہم نے یعنی سیلف کانفیڈنس ہمیں آیا, جو ایک منحبت وہ تھی جو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم انڈیا سے جنگ لڑ سکتے ہیں. یہی لوگ جو بیٹھ کے کہتے تھے کہ ہم انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے, انہوں نے دیکھا کہ قوم اٹھی, اکٹھی ہوئی, اپنے افواج کے پیچھے کھڑی ہوئی, اور ہم نے کامیابی حاصل کی, اور اس کے بعد ایک پازیٹیوٹی کی لہر دوڑی. ہاں, اس کو سسٹین کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف دیکھنا پڑے گا. ہمیں اس مایوسی کی ہمیں یہ ادراک کرنا پڑے گا کہ مشکلات ہیں پاکستان کے اندر, لیکن ہمیں حلول کی بھی بات کرنی پڑے گی کہ ہم حل کی طرف جا رہے ہیں. جہاں پر آپ انزائٹی کی بات کرتے ہیں, لڑاکا پن کی, انٹالرنس کی بات کرتے ہیں, یہ اس وقت آتی ہے جب انسان کو کوئی اور حل نہیں نظر آتا, تو پھر وہ وائلنس کی طرف ریزورٹ کرتا ہے. یعنی وہ استعمال ہوتا ہے, وہ وائلنس کی طرف ریزورٹ کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں پازیٹیو کی طرف دیکھنا ہوگا, اور ہمیں ہر بات کی وہ جو ہے نا, اور ایک امید کی لہر بنانی پڑے گی. جو پازیٹیوٹی کی بات یہ ہے کہ تو چائنا کے اندر آپ کسی سے پوچھیں تو وہ آپ کو کہے گا کہ یس آئی ہیو اے ٹمورو, اور یہ ریسرچ بار بار ہو رہی ہے, اس میں ہو رہی ہے. تو جب قوموں میں ایک ہوتی ہے کہ یس وی کین ڈو اٹ, ہم کر سکتے ہیں, ان میں ایک امید ہوتی ہے, ان میں ایک مثبت سوچ ہوتی ہے, اور وہ ہم سب کا ایک کلیکٹیو کام ہے. وہ گھر میں ماں کی ذکر ہوا, ماں کا کام ہے, باہر میں اسکول میں استاد کا کام ہے, میڈیا پہ آپ لوگوں کا کام ہے, اور باقی ہمارے اداروں کا کام ہے کہ وہ ایک پلان دے اور قوم کو بتائیں, اور ہمیں اس انزائٹی سے, اس مایوسی سے باہر نکالیں, اور ہمیں نکلنا پڑے گا محض قوم.